آپ کو پتا ہے اسلامی تاریخ میں جتنا نیک لوگوں نے اسلامی تاریخ میں نقصان پہنچایا ہے نا، اتنا برے لوگوں نے نہیں پہنچایا. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ یہ میں نے بتائی ہے. جتنا اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، مسلم سوسائٹی کو، اسلامی حکومتوں کو، خلافتوں کو نیک لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے نا، اتنا دوسروں نے بیڑا نہیں غرق کیا. وجہ کیا ہے؟ بے موقع نہیں انل منکر. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی برائی ہے، واقعی وہ برائی تھی، آپ نے بے موقع اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی. اب برے لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں. برے کیا کریں گے؟ برائی دیکھ کے ہونے دیں گے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی بار میں عبد الرحمن اشعث کی مثال دے چکا ہوں. حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی عبد الرحمن اشعث نے. سارے نیک نیک لوگ تھے بھائی، چھوڑ دیتے حجاج بن یوسف کو اپنے حال پہ. اس ظلم کو ٹھیک کرنے سے تمہیں ملا کیا؟ حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا، اسلامی خلافتیں کمزور ہو گئیں، بیڑا غرق ہو گیا، ہماری ساری فتوحات کا دروازہ رک گیا. یہ سارے نیک لوگ تھے جو برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہے، لیکن ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے جس سے حالات سیٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے. حجاج بن یوسف کی مثال ہے، ظالم تھا تو اسلامی فوجیں گئی بھی تھی مجاہدین لڑنے کے لیے. انہوں نے بولا ہم اتنا بڑا لشکر ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اب عیسائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے، پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لو. یہ آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہوتا ہے نا، ابے دوسروں کو چھوڑو، پہلے ان کو تو ان کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا ہوا؟ عبد الرحمن اشعث نے اتنے بڑے بڑے بعض صحابہ بھی تھے اس میں، تابعین بھی تھے، محدثین بھی تھے، وہ سارا لشکر لے کر خود اپنی ہی حکومت پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا ہے تو حملہ ناکام ہونا تھا، کیونکہ حکومت کے پاس جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن نہی عن المنکر کا جذبہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوا کہ ہم نے برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے، ایسی کی تیسی کرنی ہے برائی کی. کچھ وقت تو صحیح ہو گیا کہ یار یہ اب نہیں کرنا یہ کام، ظالم ہے اپنی ذات سے ہوگا بھائی. مسلمانوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. بہت سے علماء نے فتویٰ دیا بغاوت حرام، لیکن کیا ہوا؟ بنو امیہ کے کچھ مظالم تھے، اچھے کام بھی کیے بنو امیہ نے، کچھ برے کام بھی کیے. ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ بنو امیہ کی مضبوط خلافت تھی تو بنو عباس اس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے کہ نہیں جی اس دور میں یہ غلط یہ غلط یہ غلط. حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے تھی کہ بھائی وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، ظالم حاکم کا پرسنل جو اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی. وہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، خلافت کو دیکھنا ہے، حکومت کو دیکھنا ہے. اجتماعیت کی خاطر تم نے انفرادیت کو قربان کرنا ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن ہوا کیا کہ بنو عباس پھر کوشش میں لگے رہے. ایک دفعہ بغاوت کی، وہ پکڑے گئے، سب کو اڑا دیا بنو امیہ نے نا، سب کو قتل کر دیا. تو اب جب قتل کیا ہے تو دشمنی کم ہوگی بڑھے گی؟ بولو. اس سے بنو عباس کے دل میں بنو امیہ کی دشمنی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. بنو عباس نے بولا ٹھیک ہے ہمارے بندے مارے ہیں، حالانکہ وہ مارے اس بیس پہ تھے کہ بغاوت کر رہے تھے. لیکن پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس سے. نتیجہ کیا نکلا کہ بنو عباس لگے رہے اور وہ قتل پکڑ کے بندے مارتے رہے. اس سے حکومت کے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی گئی. بالآخر بنو عباس نے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا. جب خاتمہ کیا ہے نا تو اب دیکھو محمد بن قاسم جیسا مجاہد، اگرچہ بنو امیہ کا تھا لیکن سارے برے تھوڑی تھے بنو امیہ میں، وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا ادھر سندھ میں. تو اب جب بنو عباس کی حکومت آئی، انہوں نے بولا ایسی کی تیسی ان کے جتنے کمانڈر ہیں جتنے لوگ ہیں سب کو پکڑ کے ماریں گے، ہم قتل کریں گے. حتیٰ کہ قبروں سے لاشوں کو نکال کے ان کی توہین کی ہے بنو امیہ کے لوگوں کی. لیکن اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. محمد بن قاسم کو قتل کر دیا جو اسلامی ہیرو تھا، بدنامی الگ ہوئی. اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا، انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی. اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ساری ٹیکنیکل فالٹ جو ہو رہے تھے نا، یہ الحلم والاناہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے، بردباری اور میچورٹی کی کمی کی وجہ سے. کہ آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو، کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ افیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج بھی یہی حالات ہیں، اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی، اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. تو آگے جلدی سے میں اس کو سمیٹتا ہوں موضوع کو. تو آگے کیا ہوا؟ وہ جو خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی، ٹھیک ہے نا، خلافت کی ایسی کی کیا ہو گئی؟ بولو تیسی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جب امت میں تلوار چلے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس وقت سے لڑتے، پتہ نہیں ذہن میں مثال آئی تھی وہ دماغ سے ہی نکل گئی. پھر آگے چلتے 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 یہی ہوتا رہا. اسلامی تاریخ اٹھائے نا، جب کوئی بڑا لشکر تیار ہو گیا تو اس لشکر نے کیا کیا؟ آگے بڑھنے کے بجائے الٹا اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کرنے میں
بیڑا ہی غرق کر دیا اس نے, اور ان کے ساتھ سارے نیک لوگ ہی ہوتے تھے. یہی بات آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے, نظام کی تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. میرا بھی یونیورسٹیوں میں دورہ ہوا, پشاور کی 3 یونیورسٹیوں میں اور ایبٹ آباد میں. اسلامک اسکالر کیا کر رہے ہیں آ کے, ان کے پاس تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو اسٹیٹ سے نفرت, یعنی ملک کے جھنڈے سے نفرت, ملک کے نام سے نفرت, ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا, یوں ایسا ہے. یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا, ہوتے ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا, جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف, تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا, جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا, ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گئی. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو, شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا, کیا کر آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟ تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. تو ایک بہتر مثال آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی یار, اتنی بہترین مثال آئی تھی ابھی. تو چلو یہ ہم آگے چلتے ہیں. خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا ہی ہوا, اور خلافت عثمانیہ کے جو سقوط کے بہت سارے اسباب تھے نا, اس میں ایک جرمنی کا ساتھ دینا بھی تھا. دیکھو امریکہ پتہ ہے کیوں کامیاب ہے؟ کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. حالانکہ اتنی پاور ہے امریکہ کے پاس کہ وہ بغیر کھوپڑی استعمال کیے بھی بہت عرصے جی سکتا ہے, کیونکہ پاور جب ہوتی ہے نا تو طاقت آپ کو سروائیو کرواتی ہے. پھر بھی وہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کرنا تھا, اکیلا بھی حملہ کر لیتا, اتنی پاور تھی کہ وہ تہس نہس کر سکتا تھا. اس نے کہا نہیں, جو کام 40-42 ملک مل کے کر سکتے ہیں, میں اکیلا اپنی فوجیں کیوں لے کر آؤں؟ وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے مار کھا کے ہی گیا ہے, لیکن ان کی پالیسی, ان کے مشورے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا کیوں گھسوں اس جنگ میں پہلے دنیا کو بتاؤں کہ میری اکیلے کی جنگ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے, یہاں ان کے ٹھکانے ہیں, پھر دوبارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہو سکتا ہے. اتنے مہینوں ان کی کانفرنسیں چلی ہیں. ابے تو اتنا پاورفل ہے, تیرے لیے تو 2 منٹ کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے اور کم سے کم نقصان پہنچا کے ہو سکتا ہے, اس میں اپنی فوجوں کو کیوں چوکوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان لوگوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز پتہ ہے کیا ہے؟ ان لوگوں میں جذباتی پن بالکل بھی بولو نہیں ہے. ہمارے اندر ایک دم, یہ اسکالرز دیکھ لو کیا کر رہے ہیں, یوں پلٹ دو, یوں لڑ دو, یوں کھڑا دو, پلٹ دو, اس سے مخالفت کر کے. اچھا دیکھ بھی نہ رہے ہیں, جن لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں ماضی میں, ایک تحریک بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے ماضی میں یوں کرتے ہیں, یہ مولوی لوگ طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں, بیٹھ کے انقلاب کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو جو بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف بات ہی کر رہے ہیں.